السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے آپ کو NF TV میں ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اور موجودہ حالات کے تناظر میں بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور آپ تھمبنیل سے میں اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہونے جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے امریکن چائنا حیاتیاتی جنگ ہے، یعنی کرونا وائرس کے امریکن چائنا بایولوجیکل وار۔ آج کا ٹاپک یہی ہے، اور آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ دنیا اس وقت ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہی ہے، مگر کیا یہ کرائسس قدرتی طور پر رونما ہو یا میڈیکل کے شعبے میں اس بے محابہ ترقی کے ذریعے سے کسی دوسرے ملک کے خلاف حیاتیاتی جنگ بایولوجیکل وار کے لیے پیدا کردہ ہے؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم اور چشم کشا حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتے رہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی رہے، اور اپنی خوبصورت قیمتی آراء سے بھی ہمیں کومنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو کرونا وائرس کی وجہ سے خیالات کو چند کیٹیگریز میں بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور پھر آخر میں حقائق سے بھی آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کے متعلق پائے جانے والے ویوز۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل دوستو، کرونا وائرس جب شروع میں پھیلا تو اس نے صرف دنیا کے ایک ہی کنٹری کو افیکٹ کیا، اور وہ تھا چائنا۔ تو اس وقت باقی دنیا میں عجیب عجیب خیالات پائے جاتے تھے۔ کوئی کہتے تھے یہ ایسے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جن کا نام بھی سن کر انسان کو کراہت سی محسوس ہوتی ہے، اور ایون کہ یہ بھی سنائی دینے لگا۔ نہ صرف سنائی دینے لگا بلکہ بہت سی ویڈیوز بھی وائرل ہو گئی تھیں جن میں چمگادڑ، سانپ، نیولے اور اس طرح کے جانور آدھے زندہ اور آدھے پکا کر کھائے جانے لگے۔ تو ایسی سچویشن میں یہ کہنا کہ کرونا وائرس انہی وجوہات کی بنیاد پر پھیلا ہے بعید از قیاس نہ ہوتا۔ سیکنڈ ویو دوستو، چند ہی دنوں میں جب اس مرض نے عالمی وبا کی صورت اختیار کی تو یکے بعد دیگرے بہت سے کنٹریز کو افیکٹ کیا، جن میں چائنا کے بعد ایران افیکٹڈ ہوا، اور ایک بڑے پیمانے پر ڈیتھس بھی ہو گئیں۔ تو تب کہا جانے لگا کہ یہ امریکن بایولوجیکل وار ہے، جس سے ابھی تک صرف امریکن حریف ہی افیکٹس ہو رہے ہیں، اور انہی دنوں چائنا کی کچھ آفیشلز کے بھی ایسے بیانات سنائی دینے لگے کہ جن سے واقعتاً یوں لگنے لگا کہ یہ کرونا وائرس بیسیکلی امریکہ کا پیدا کردہ ایک وائرس ہے جو وہ اپنے دشمنوں کے خلاف بایولوجیکل وار کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ تھرڈ ویو مگر دوستو جلدی اس عالمی وبائی وائرس نے اسپین، اٹلی، عرب کنٹریز، سینٹرل ایشین کنٹریز، جنوبی ایشیائی ممالک اور پوری دنیا کی کنٹریز کو افیکٹ کیا، اور سب سے زیادہ US سے جب افیکٹڈ ہوا تو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں لوگوں کے ویوز بدلنے لگے۔ یقیناً سبھی کو حقیقت سمجھ آنے لگی کہ یہ کوئی بایولوجیکل وار وغیرہ نہیں بلکہ یہ ایک آسمانی آفت ہے جو ساری دنیا میں تمام مذاہب کے، تمام فرقوں کے اور ہر طرح کی نسل کے لوگوں پر نازل ہوئی ہے، اور بنیادی طور پر لوگوں کو یوں بھی سمجھ آنے لگا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ دوستو یہ ان لوگوں پر عذاب ہے جو سائنسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر خدا کے وجود کے منکر ہو کر خدائی کے دعوے کر بیٹھے تھے۔ دوستو یہ ان لوگوں پر عذاب ہے جو انسانوں پر ظلم کر کر کے یوں کہنے لگے تھے کہ کہاں ہے تمہارا خدا جو تمہیں بچائے۔ دوستو یہ ان لوگوں پر عذاب ہے جو صدیاں گزرنے کو ہیں کشمیر، فلسطین جیسے ممالک میں انسانوں پر کرفیو لگائے ہوئے ہیں۔ دوستو اسلام میں کسی بھی آفت کو عذاب اور آزمائش کی دو جداگانہ ٹرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، یہ آفت عذاب ہوتی ہے ان لوگوں پر جو خلاف اسلام کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اہل حق کلمہ گو ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر دو، یہ آفت آزمائش ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں اور اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ دوستو یہی ویوز تھے کرونا وائرس کے متعلق، عالمی ویوز مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دوستو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی آفات سے محفوظ رکھے، ہمارے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں صبر و رضا سے یہ مشکل ٹائم گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو۔ دوستو آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے اس معمولی کام کے متعلق بہترین سجیشن کے ساتھ کمنٹس باکس میں آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔